توفیق ایسی ملے مجھ کو پیاری، کرتا رہوں پوری ہر ذمہ داری۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں عظیم دور۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، مجھ پر درود پڑھ کر اپنی مجالس کو آراستہ کرو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد خلفائے راشدین جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے۔ انہوں نے امت کی قیادت کو سنبھالا اور اپنے گفتار و کردار، عدل و انصاف اور رہتی دنیا تک جگمگانے والے عظیم کارناموں کے سبب آسمان عظمت و شرافت کی زینت بنے۔ انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقدس دور خلافت گزرا۔ ان عظیم ہستیوں کے بعد چشم فلک نے جن سربراہان مملکت کی عظمت اور ان کے کردار کی بلندی کا اعتراف کیا، ان میں ایک نام عظیم مجاہد اسلام، عاشق رسول، نور الدین ابو القاسم محمود زنگی رحمت اللہ علیہ کا ہے، جن کو سلطان نور الدین زنگی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ کے کردار عالی، جانبازی اور دیگر اوصاف حسنہ کی بدولت تاریخ میں آپ کو الملک العادل اور اسلام کا شیر جیسے القابات سے یاد کیا جاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ 17 شوال المکرم بروز اتوار 511 ہجری کو طلوع آفتاب کے وقت پیدا ہوئے۔ آپ کا قد لمبا، رنگ گندمی، پیشانی کشادہ، آنکھیں بڑی اور سیاہ، داڑھی کے بال کم تھے کہ چہرہ روبدار تھا۔ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کی عادات اور اوصاف کا ذکر کرتے ہوئے سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ با جماعت نماز ادا فرماتے، روزوں کی پابندی کرتے، تلاوت قرآن کرتے، اوراد و وظائف پڑھتے، اون کا لباس پہنتے، کتابت کر کے اور غلاف بنا کر رزق حلال کماتے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ یہ کتابت کر کے اور غلاف بنا کر رزق حلال کماتے، جائے نماز اور قرآن پاک ہمیشہ ساتھ رکھتے، کبھی فحش یعنی بے ہدہ گفتگو نہ فرماتے، یہاں تک کہ جس نے بھی آپ کے ساتھ سفر و حضر میں وقت گزارا کبھی بھی آپ کی زبان سے کوئی فحش لفظ نہ سنا، خواہ خوش ہوں یا غصے کی حالت میں۔ تکبر اور غرور سے اجتناب فرماتے، آپ کو دیکھنے والا آپ کی جلالت شان اور روب کی وجہ سے ہیبت زدہ رہتا، لیکن جب آپ سے کلام کرتا تو آپ کی عاجزی اور نرم کلامی سے حیران رہ جاتا۔ یعنی روب اتنا، دبدبا اتنا، وقار اتنا، اور ایک بڑی سلطنت کے بادشاہ ہیں سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ، اور دیکھنے والا روب اور دبدبے میں ہوتا تھا کہ آپ کا روب اور دبدبا ایسا تھا، لیکن جب آپ سے کلام کرتا آپ کی عاجزی، انکساری اور نرمی سے حیران رہ جاتا۔ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ عاجزی کرنے والے اور تواضع پسند طبیعت کے مالک تھے۔ آپ کے شوق شہادت کو دیکھتے قطب نیشا پوری نے کہا، خدا کے لیے اپنی جان سے بے پرواہی نہ برتیے، اگر آپ شہید ہو گئے تو مسلمانوں کا کیا ہوگا؟ آپ نے کمال عاجزی سے فرمایا، محمود کون ہوتا ہے؟ یہ اپنا نام لے کے فرمایا کہ محمود کون ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں ایسا کہا جائے، اللہ نے مجھ سے پہلے بھی ان شہروں کی حفاظت فرمائی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یعنی آپ کے دل میں یہ تکبر یا غرور یا یہ چیز پیدا ہی نہیں ہوئی کہ میں کچھ ہوں یا میں ان شہروں کی حفاظت کر رہا ہوں۔ آپ
کا جواب کیسا عزی والا تھا کہ اللہ نے پہلے بھی ان شہروں کی حفاظت فرمائی، میں کون ہوں جس کے بارے میں ایسا کہا جائے کہ میری شہادت کے بعد ان شہروں کا کیا بنے گا، ان کی حفاظت کون کرے گا؟ پہلے بھی اللہ حفاظت کر رہے ہیں ان شہروں کی، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی علیہ کی عاجزی تھی، انکساری تھی اور للہیت تھی، اور یہ اس قدر علم اور علماء سے محبت کرنے والے تھے کہ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ علماء اور صالحین کی ہم نشینی اختیار کرتے، ان کی زیارت کو جاتے، ان کا بہت ادب بجا لاتے تھے۔ آپ مذہب حنفی کے جید عالم بھی تھے، بکثرت مطالعہ کرتے تھے، احادیث کریمہ سنتے اور روایت کرتے تھے۔ سلطان تھے ہمارے، یہ بادشاہ تھے بہت بڑی سلطنت کے، سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ، لیکن جو وہ مطالعہ کی کثرت کرتے تھے، احادیث کریمہ سنتے بھی تھے، آگے روایت بھی کیا کرتے تھے۔ یہ نیکی کی دعوت دینا، علم کو آگے پھیلانا، حدیث پاک کا مفہوم ہے نا کہ اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو میری حدیث کو سنے، اسے یاد رکھے اور دوسروں تک پہنچائے۔ یہ وہ لوگ تھے جو امور سلطنت بھی سر انجام دیتے تھے، اتنی بڑی سلطنت کو بھی لے کے چل رہے تھے، اور آپ کا دور عظیم دور ہے، جس دور میں اسلام نے ترقی کی، فتوحات ہوئی، لیکن اس دور میں ہمارے یہ جو سلطان تھے، ہمارے بادشاہ جو تھے، یہ نماز با جماعت کے لیے جاتے، قرآن ساتھ رکھتے تھے، اور اپنے ہاتھوں سے رزق حلال کماتے تھے، کتابت کر کے اور جو ہے وہ دیگر پیشہ اختیار کر کے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ علم اور علماء کی صحبت میں بیٹھنا، علم کی مجلس میں حاضر ہونا، علماء کی صحبت میں بیٹھنا، ان کی زیارت کو جانا۔ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ موصل کے بہت بڑے عالم دین اور صوفی حضرت عمر الملا رحمت اللہ علیہ سے بہت محبت رکھتے تھے، اور اکثر خط و کتابت جاری رکھتے تھے۔ یہ بزرگ ہر سال میلاد النبی بڑے اہتمام سے منایا کرتے تھے، جن میں موصل کا امیر اور بڑے بڑے اکابر بھی حاضر ہوتے تھے۔ یعنی یہ میلاد منانے والے سے محبت و الفت کا انداز تھا سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کا۔ اچھا، ایک اور ان کی جو وہ عادات میں ایک چیز جو وہ اخلاص، ریاکاری سے بچنا۔ موصل یعنی عراق کی مسجد الجامع النوری کی عمارت بہت شکستہ ہو چکی تھی۔ حضرت عمر الملا رحمت اللہ علیہ نے سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ سے تعمیر کی بات کی، انہوں نے تعمیر شروع کروا دی، جس پر 3 سال کا عرصہ لگا اور تقریباً 3 لاکھ دینار صرف ہوئے۔ تعمیر مکمل ہونے پر سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ خود موصل تشریف لائے، اس میں نماز ادا فرمائی، خطیب اور مؤذن کی تقرری کی، قالین اور چٹائیاں بچھوائیں۔ ایک دن سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے تھے کہ شیخ عمر الملا رحمت اللہ علیہ تعمیر پر ہونے والے اخراجات کا، ایکسپنسز کا رجسٹر لے کر آئے اور سلطان سے حساب کتاب دیکھنے کا کہا۔ آپ نے کہا، اے شیخ، ہم نے یہ کام اللہ پاک کے لیے کیا ہے، اس کا حساب بھی اللہ رب العزت کے حوالے کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر رجسٹر پکڑا اور دریائے دجلہ میں ڈال دیا۔ کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال۔ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کی للہیت اور خلوص کا آپ انداز دیکھیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس قدر اخلاص، اس قدر للہیت اور اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا، یہ ہمارے بزرگوں کا ہی انداز رہا۔ آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا ڈونیشن کہیں دے بھی دیں تو دل چاہتا ہے کہ اس کی تشہیر ہو، سوشل میڈیا پر وائرل ہو، کوئی تصویر ویڈیو کو نکلے، کسی چینل پہ چلے، یہ سوشل میڈیا پہ آئے، اخبار میں تصویر یا نام آئے تو 4 لوگوں کو پتہ چلے، مائک پہ اعلان کیا جائے کہ ماں بدولت نے اس مسجد میں جو ہے وہ ڈونیشن دی ہیں، اس مدرسے میں ڈونیشن دی ہیں، یہ فلاں کام انہوں نے کروایا۔ اپنے نام کی تختی لگوانا، اپنے نام کی یا وہ تشہیر کروانا، اپنے نام کی یہ خواہش رکھنا، یہ ہم غور کر لیں کہ اس میں حب جا، ریاکاری، یہ کہیں یہ چیزیں تو نہیں چھپی ہوئی، نیکی ضائع تو نہیں ہو جائے گی اس سے؟ یہ غور تو کریں نا ہم، لوگوں کے لیے کام کیا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا، واہ واہ کے لیے کیا، اور 3 لاکھ دینار خرچ کر کے اتنی عظیم الشان مسجد بنا کے پھر اس کے اندر اہتمام و انتظام کروا کے سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ فرماتے اللہ کے لیے کیا، اجر بھی اللہ اسے لیں گے، حساب بھی اللہ کے حوالے کر دیا۔ اور پھر یہ ایک جو ہے وہ ٹرسٹ بھی ہے، ایک اعتماد بھی ہے، اور ایک انداز بھی ہے کہ لوگ اس کو فالو کریں، اخلاص کے ساتھ کام کریں، للہیت کے ساتھ کام کریں، جب پیسہ خرچ کریں تو اجر اللہ کی طرف
رکھے نیت کہ اللہ پاک اجر عطا کرے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے جہاں فتوحات اور دیگر اسلام کی خدمت کے بڑے کام کیے، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے احادیث کا مجموعہ الفخر النوری مرتب فرمایا، جس میں عدل و انصاف، راہ خدا میں خرچ اور اصلاح و نصیحت کے موضوع پر احادیث کریمہ جمع کی۔ یعنی ٹاپک کتنے اہم لیے کہ عدل و انصاف کا ٹاپک لیا، وہ حدیثیں جمع کی، اور راہ خدا میں خرچ کے موضوع پر حدیثیں جمع کی، اور اصلاح و نصیحت کے موضوع پر حدیث کریمہ جمع کی، کہ یہ چیزیں خاص طور پر جو صاحب اقتدار ہوں، جو صاحب منصب ہوں، پر 4 لوگوں کے اوپر ہی کسی کو سپروائزر بنایا جائے تو یہ بھی 4 لوگوں کے اوپر سپروائزر کو ایک منصب تو ملا، ہر ایک اپنے منصب کے مطابق جواب دہ ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تم میں ہر ایک نگران ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو واز اصلاح و نصیحت پر آپ نے حدیثیں جمع کی، اور پھر بہت سارے لوگوں کے پاس مال آتا ہے لیکن ان کے دل میں بخل پتہ نہیں کہاں سے آ جاتا ہے۔ مال اللہ نے عطا کیا، سخاوت کرے بندہ۔ تو سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے جو کتاب حدیثوں کا مجموعہ تیار کی، اس میں اللہ کی راہ میں خرچ کے فضائل پر احادیث مبارکہ جمع کی۔ پھر اسی طرح آپ نے عدل و انصاف، کیونکہ منصب ملتا ہے نا، لوگ ظلم کرتے ہیں، بعض کو زیادتیاں کرتے ہیں، حق تلفیاں کرتے ہیں، دل آزاریاں کرتے ہیں، انتقام لیتے ہیں، بدلے لیتے ہیں، اور لوگوں پر ظلم و زیادتیاں کر کے روب جماتے ہیں۔ اس وقت ایک دل میں تکبر آتا ہے کہ مجھے کون پوچھنے والا، روکنے والا، ٹوکنے والا، کسی کو لتاڑ دیا، کسی کو جھاڑ دیا، کسی کی دل آزاری کر دی، کسی کی حق تلفی کر دی، کسی کی عزت نفس کو پامال کر دیا، کسی کو جو ہے وہ بلا وجہ تذلیل کر کے اس کا دل توڑ دیا۔ اب یہ اس وقت بندے کے اندر ہوتا ہے میرے پاس پاور ہے، میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس اختیار ہے، لیکن سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ نے عدل و انصاف کے موضوع پر حدیثیں جمع کی کہ لوگ ان کو فالو کریں اور ان حدیثوں پر عمل کریں۔ پھر اسی طرح جو ہے وہ آپ کی علم سے دوستی کا حال یہ تھا کہ کثیر اور مہنگی کتب وقف کی، یہ بہت اہم کام تھا کہ لوگوں کے اندر کتاب کی دوستی پیدا ہو، دوست بنائیں کتابوں کو، اور جو ہے وہ اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ مہنگی اور جو ہے وہ کثیر کتابیں آپ نے وقف کی۔ پھر اساتذہ، طلبہ اور علماء کے لیے وظیفے مقرر فرمائے۔ اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا تھا نا کہ جو اہل ہیں وہ فارغ نہیں، جو فارغ ہیں وہ اہل نہیں۔ تو اہل لوگوں کو اہم دینی منصب پر فائز کرنا، ان کی ذمہ داریاں دینا، اور پھر سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ ان کے لیے، طلبہ کے لیے، اساتذہ کے لیے، علماء کے لیے وظیفے مقرر کیے تاکہ یہ جو ہے وہ دیگر دنیاوی کاموں اور معاشی مسائل سے جو ہے وہ آزاد ہو کر صرف اور صرف دین کی، اسلام کی، علم کی خدمت کر سکیں۔ حضرت سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کے عظیم دور میں تعمیری کام بھی بہت زیادہ جو ہے وہ ہوئے۔ یعنی آپ تعمیری کارنامے جو آپ کے تھے ان کو بھی سیرت کی کتابوں میں بڑی ڈیٹیل سے بیان کیا، کیونکہ بادشاہوں اور امراء کی جانب سے جو بھی مال آتا سب مساجد کی تعمیر پر خرچ کر دیتے۔ ایک بار دمشق کی مساجد شمار کرنے کا فرمایا جو کہ تقریباً 100 تھی، آپ نے ان کے اوقاف کا اہتمام کیا۔ اس کے علاوہ دمشق، حلب، بعلبک، منبج، رحبہ، موصل اور حماد اور دیگر کئی شہروں میں کثیر مساجد اور مدارس تعمیر فرمائے، جن میں چند ایک کے نام یہ ہیں: قلعہ دمشق کی جامع مسجد، باب جابیہ کے پاس مسجد عطیہ، مسجد رماحین، بازار ساگا کی مسجد، مسجد عباسی، مسجد دار البطیخ، مسجد کشک، شہر موصل میں الجامع النوری کی تعمیر نو کی، جس پر 3 لاکھ دینار صرف ہوئے۔ دمشق میں دار الحدیث قائم کیا، جس کے شیخ الحدیث حافظ ابن عساکر تھے۔ یہ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کے دور کا عظیم کارنامہ تھا۔ حافظ ابن عساکر شیخ الحدیث سے اس دور الحدیث کے، خراسان کے مشہور عالم، ریاضی دان اور اصولی قطب الدین مسعود نیشا پوری کو بلا کر ان کے لیے مدرسہ عادلیہ قائم کیا۔ ایک اور مدرسہ عادلیت الکبریٰ کی بنیاد رکھی، جسے آپ کے بعد ملک عادل سیف الدین احمد نے مکمل کروایا۔ یہ عالم اسلام کی مرکزی درسگاہ تھی، جس میں ابن خلقان، جلال الدین القزوینی اور ابن مالک نحوی جیسی عظیم ہستیاں تدریسی خدمات انجام دیتی رہیں۔ اچھا، میدان احد میں
ایک کنواں تھا جو سیلاب کی وجہ سے بند ہو گیا تھا، حضرت سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے وہ کنواں دوبارہ جاری کروایا، دمشق کے تنگ بازاروں کو کشادہ فرمایا، مختلف شہروں میں خانقاہیں، پل، مسافر خانے اور ہسپتال بنائے، اور مدینہ منورہ کے گرد حفاظتی دیوار کی تعمیر مکمل کی۔ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کے دور میں اصلاح معاشرہ پر مبنی جو کام ہوئے، ان میں سے چند ایک کام میں یہاں بیان کروں گا، تاکہ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کے علمی مشاغل، علم دوستی، تعمیرات اور دیگر کاموں کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی ہمارے سامنے آئے کہ غلاموں کے ساتھ سلوک کا عالم کیا تھا، کہ آپ کا اپنے غلاموں کے ساتھ جو مثالی سلوک تھا اس کی مثال نہیں ملتی۔ جو غلام بالغ ہو جاتا تو اسے آزاد فرما دیتے اور اس کا نکاح کر دیتے، عشر اور جزیہ کے علاوہ ہر طرح کے ٹیکس ختم فرما دیے، جو ٹیکس لگ گئے تھے نا، مختلف ٹیکسز کا نظام، آپ نے عشر اور جزیہ، یہ شریعت کے دیے ہوئے ایک نظام کے تحت چیزیں ہیں، عشر اور جزیہ کو قائم رکھا، اس کے علاوہ جو ٹیکس ہے وہ ختم کر دیے، اور شراب کی خرید و فروخت پر سختی سے پابندی لگائی، اور پینے والوں پر حد شرعی جاری فرمائی، کیونکہ شراب ام الخبائث ہے، برائیوں کی ماں ہے، اس سے بہت ساری برائیاں جنم لیتی ہیں۔ تو سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے اپنے دور میں شراب کی روک تھام پر بہت زور دیا، اور اس کی جو ہے وہ سیل اور بائے کرنے پر اس کو جو ہے وہ سختی سے پابندی لگائی۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کے عظیم دور میں عدل و انصاف کا بول بالا ہوا۔ جی ہاں، سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کا عدل و انصاف اپنی مثال آپ ہے۔ عوام الناس کو عدل و انصاف فراہم کرنے کے لیے سب سے پہلے دارالکشف کے نام سے کھلی کچہری کا قیام آپ ہی کا کارنامہ ہے۔ آپ اس میں ہفتہ میں 4 دن قاضی کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ اس دوران عدالت کے دروازے پر کوئی محافظ یا چوبدار نہ ہوتا، بلکہ ہر کسی کو انصاف لینے کی عام اجازت ہوتی۔ اب غور کریں کس قدر اپروچ آسان تھی سلطان نور الدین زنگی تک، کس طرح لوگ جو ہے وہ آ کر کھلی کچہری میں قاضی سامنے بیٹھے ہیں، سلطان سامنے بیٹھا ہے، اور اپنے مسائل، اپنے دکھ درد، یا کسی پر ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے یا حق تلفی ہو رہی ہے، وہ سامنے آ کے بات کر سکتا ہے۔ اب ایسا جب نظام ہو، عوام کو پتہ ہو کہ 4 دن ہفتے میں جو ہے نا وہ ہمارا سلطان قاضی کو ساتھ لے کر بیٹھے گا، اور کوئی وہاں محافظ روکنے والا نہیں ہے، کوئی باڈی گارڈ ایسا نہیں ہے، کوئی ایسا گیٹ پر جو ہے وہ محافظ نہیں بیٹھا ہوا جو عام بندے کو آنے سے روک دے۔ اس سے آپ معاشرے میں دیکھیں کیسا ایک میسج جائے گا، ظلم کرنے والے، زیادتی کرنے والے، کسی کی حق تلفی کرنے والے خود بخود جو ہے وہ سنبھل جائیں گے، رک جائیں گے۔ عام بندے کی رسائی کہاں تک ہے؟ یہ وہ عظیم دور ہے کہ جب لوگوں کو سلطان تک بھی اپروچ آسان تھی، اپنی بات پہنچانا آسان تھا۔ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کی عاجزی اور کمال عدل و انصاف کا اندازہ آپ ایک حکایت سے لگائیے کہ ایک شخص نے آپ سے کہا میرے ساتھ قاضی کے پاس چلیے، میرا آپ پر کچھ مطالبہ ہے۔ اچھا، آپ اس کے ساتھ چل پڑے، قاضی کے پاس عدالت میں پہنچے اور فرمایا میرے ساتھ ویسا ہی سلوک کرو جو سب کے ساتھ رکھتے ہو۔ پھر قاضی نے کیس سنا تو سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ پر کوئی حق ثابت نہ ہوا، لیکن انہوں نے پھر بھی اس شخص کی طلب کردہ چیز تحفۃً اسے عطا فرما دی۔ میرے مدنی چل کے ناظرین، آپ غور کریں، سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کے ایک عام آدمی قاضی کی عدالت میں لے جاتا ہے، آپ سچے ثابت ہو جاتے ہیں، وہ بندہ جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے، اس کے باوجود بدلہ نہیں، زیادتی نہیں، حقارت نہیں، نفرت نہیں، وہ جو مطالبہ کر رہا تھا نا، آپ نے اس کو تحفۃً ہی وہ چیز عطا فرما دی۔ یہ کمال بڑے لوگوں کی بڑی باتیں۔ اور پھر سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک بڑا جو ہے وہ خوبصورت وصف یہ تھا کہ کھانے پینے اور پہننے وغیرہ کے معاملات میں اپنے ذاتی مال کے علاوہ کبھی تصرف نہ فرماتے، کبھی بھی بیت المال سے اپنے لیے کچھ نہ لیتے، بلکہ مال غنیمت سے جو حصہ ملتا اسی پر گزر بسر کرتے۔ اور ایک بار آپ کی زوجہ نے آپ سے خرچے کا مطالبہ کیا، آپ نے انہیں 3 دکانیں دی کہ ان کے کرایہ وغیرہ سے گزارا کریں، تو انہوں نے کم ہونے کی شکایت کی، آپ نے فرمایا میرے پاس تو بس یہی ہے، بیت المال مسلمانوں کا خزانہ ہے اور میں اس کا صرف خزانچی ہوں، میں اس میں خیانت کر کے جہنم میں غوطہ نہیں لگا سکتا۔
کئی چیزوں پر گھر والوں کو سمجھانا ہوتا ہے. ہر فرمائش ہر خواہش پوری کرنے کے لیے بعض لوگ حرام میں پڑتے ہیں، ناجائز کام کرتے ہیں، اپنے لیے ذلت کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اپنے لیے بعض اوقات تنقید کا راستہ کھولتے ہیں. گھر والوں کو سمجھا لے. اللہ پاک عقل سلیم عطا فرمائے. حضرت سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ بادشاہ تھے، لیکن وہ جو 40 ابدالوں کا ذکر کیا گیا نا، جن کے ذریعے دشمن پر فتح حاصل ہوتی ہے اور جن کے برکت سے بارش برستی ہے، تو اب حدیث پاک میں ان 40 ابدالوں کا ذکر ہے. جب ان میں سے ایک وفات پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرے شخص کو بدل دیتا ہے. ان کی برکت سے بارشیں برستی ہیں، ان کے ذریعے دشمنوں پر فتح حاصل ہوتی ہے، ان کی برکت سے شام والوں سے عذاب دور ہوتا ہے. بعض بزرگوں نے سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کو ان 40 ابدال میں شمار کیا ہے. تو سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کی ایک خاص جو چیز تھی وہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کی مقبولیت. کہ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ مصر کے مقام پر غیر مسلموں سے برسر پیکار تھے. اب 20 دن روزے سے رہے، صرف پانی سے افطار کیا، جس کے سبب کافی کمزور ہو گئے، لیکن آپ کے روب کی وجہ سے کسی کو بھی آپ سے بات کرنے کی ہمت نہ ہوئی. نماز پڑھانے کے لیے مقرر امام صاحب حضرت یحییٰ نے خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. آپ نے فرمایا یحییٰ نور الدین کو دمیات سے کفار کی شکست کی خوشخبری سنا دو. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری تصدیق کیسے کریں گے؟ فرمایا اسے کہنا یوم حارم صبح جب سلطان نور الدین زنگی نماز سے فارغ ہونے کے بعد تشریف لائے تو امام یحییٰ نے مخاطب کیا. آپ نے فرمایا آپ مجھے بتائیں گے یا میں آپ کو بتاؤں؟ یعنی سلطان نور الدین زنگی کو زیارت رسول کا پہلے ہی سے علم تھا. پھر سلطان نور الدین زنگی نے سارا خواب خود بیان کر دیا. امام یحییٰ نے یوم حارم کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا ایک بار میں کفار کے ساتھ برسر پیکار تھا کہ مجھے اسلامی لشکر کی شکست کا خوف ہوا. میں لشکر سے ہٹ کر ایک جگہ سجدہ ریز ہو گیا اور اپنا چہرہ خاک پر رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا ہے مولا محمود کون ہے؟ یہ دین تو تیرا دین ہے، یہ لشکر تو تیرا لشکر ہے، آج تو ان کے ساتھ وہی معاملہ فرما جو تیرے کرم کے لائق ہے. بس اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمائی. میرے مدنی چل کے ناظرین، بہت اہم واقعہ سلطان نور الدین زنگی کے دور میں ہوا کہ یہ ایک رات جو ہے وہ وظائف سے فارغ ہو کر سوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور نیلی آنکھوں والے 2 آدمی دکھا کر فرمایا مجھے ان سے بچاؤ. آپ گھبرا کر اٹھے، وضو کیا، نوافل ادا کیے، پھر سو گئے. 3 بار ایسا ہوا. آپ نے رات میں ہی وزیر کو بلایا، مشورہ، اگلی صبح بہت سا مال لے کر مدینہ منورہ کی جانب چل پڑے. 16 دن کے سفر کے بعد مدینہ منورہ پہنچے، غسل کیا، شہر میں داخل ہوئے، ریاض الجنہ میں نفل ادا کیے، روضہ رسول پر حاضری دی، مسجد میں ہی بیٹھ کے سب اہل مدینہ کو بلایا، نذرانے دیے. مطلوبہ بندے نظر نہیں آئے، وہ نیلی آنکھوں والے 2 بندے نظر نہیں آئے. پوچھنے پر بتایا اہل مغرب سے 2 نیک اور متقی شخص ہیں، کسی سے کچھ نہیں لیتے، کثرت سے صدقہ کرتے ہیں، رات بھر عبادت اور ریاضت کرتے اور دن میں پیاسوں کو پانی پلاتے ہیں. انہیں حاضر کیا تو سلطان نے دیکھا تو خواب میں یہی تو لوگ دکھائے گئے تھے، یہ وہی بدبخت ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے کہتا ہے مجھے ان سے بچاؤ. ان سے مدینہ منورہ میں آنے کا سبب پوچھا، وہ کہتے ہیں ہم تو بس ویسے ہی پڑوس میں رہنے آئے ہیں، اور حقیقت انہوں نے نہیں بتائی. مکان کی تلاشی لی گئی، وہاں سے ڈھیر سارا مال اور چند کتابیں ملی. سلطان پریشانی کے عالم میں ٹہلنے لگا، یہ ماجرا کیا ہے؟ بڑے نیک آدمی لگتے ہیں، کتابیں ہیں، مال صدقہ کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں ہم مدینے رہنے آئے ہیں. تو زمین پر بچھی چٹائی کو ہٹا کر دیکھا، سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں کہ چٹائی کے نیچے ایک سرنگ تھی جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی تھی. وہ دونوں بدبخت رات کو سرنگ کھودتے اور مٹی مشکیزوں میں ڈال کر قبرستان میں ڈال آتے. جب وہ قبر مبارک کے قریب پہنچ گئے تو آسمان کانپ اٹھا اور زمین میں زلزلہ آیا، ایسا لگتا تھا پہاڑ اکھڑ جائیں گے. اس سے اگلی صبح ہی سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ پہنچ گئے تھے. ان کا جرم ثابت ہونے پر گردن اڑانے کا حکم دیا، روضہ رسول کے گرد پانی کی گہرائی تک زمین کھدوائی، سیسا پگھلا کر اس میں بھر دیا تاکہ آئندہ کوئی ایسی ناپاک حرکت نہ کر سکے. مدنی چل کے ناظرین، سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ زبردست عاشق رسول تھے، علم دوست تھے، اور علم، علماء سے محبت، سخاوت، دیانت اور عاجزی انکساری، بہت ساری چیزیں آپ کے عظیم دور میں ہوئیں. اور بالآخر سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ آپ 11 شوال المکرم بروز بدھ 569 ہجری کو دمشق کے قلعہ میں آپ کا وصال ہوا. اللہ پاک ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب بخشش ہو.
اللہ پاک ہمیں بھی ان کی اچھی عادات کا صدقہ اچھا اخلاق اور کردار عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توفیق ایسی ملے مجھ کو پیاری، کرتا رہوں پوری ہر ذمہ داری۔